الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں، ہر مذہب کا الگ الگ نام ہے، ہر مذہب کی الگ الگ شناخت ہے، ہر مذہب کی الگ الگ پہچان ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مذہب پسندیدہ ہے اور اللہ کے یہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ تو بطور مذہب کے مذہب اسلام ہی کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب اتحاد کے نام پر، اتفاق کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، مل جل کر رہنے کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کرتے۔ لاکھ اتحاد کے جلسے کر لو، اتفاق کا جشن منا لو،
اللہ کو جو طریقہ پسند ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور طریقہ چاہے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے تمام باطل طریقوں کو ختم کر دیا، رسوم جاہلیت کو مٹا دیا، تمام ادیان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین دیا، جو طریقہ دیا، جو مذہب دیا، وہی دین، وہی طریقہ، وہی مذہب اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر ہزاروں مذہب آئے، اپنے اپنے وقت کے اندر ہو سکتا ہے وہ برحق رہے ہوں، سچے رہے ہوں، اور اس وقت اس مذہب کے ماننے والوں کو اس میں نجات رہی ہو، لیکن آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور رسالت کے بعد کوئی مذہب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی آمد کی خوشخبری اور آپ کی آمد کی پیشین گوئی ویدوں کے اندر بھی ہے، آسمانی کتابوں میں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا قوموں کی ہدایت کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک پیغمبروں کو اللہ نے نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا۔ فرمایا کہ موسیٰ، عیسیٰ، لوط، ابراہیم، شیس، آدم، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت اس وقت قابل قبول ہوگی اور تم نبی اس وقت بنائے جاؤ گے، رسول اس وقت بنائے جاؤ گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبوت کی آخری کڑی اور نبوت کا آخری سلسلہ جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک تم ایمان نہیں لے آتے، تمہیں نبوت ملنا تو دور کی بات اور تمہیں رسالت ملنا تو دور کی بات، تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاہدہ کیا، وعدہ لیا اور ان سے اقرار کروایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کی رسالت اور نبوت کا یقین کرو گے، تب جا کر تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور پھر تم نبی بنائے اور رسول بنائے جانے کے لائق ہوگے۔ ہر نبی نے یہ پیشن گوئی دی، ہر رسول نے اس کی اطلاع دی، ہر آسمانی کتاب نے اس کے بارے میں خبریں دی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ جیسے کہ برسات سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بہار سے پہلے خوشبوئیں بکھری جاتی ہیں فضا میں، آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا نظام بدل گیا، خوشبوئیں آنے لگی، مہک آنے لگی۔ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہودی یہی سمجھ رہے تھے کہ آقا ہمارے درمیان آئیں گے، عیسائی یہ سمجھ رہے تھے آقا ہمارے درمیان آئیں گے، بنو قریظہ، بنو نذیر جو قبیلے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے اندر بھیجے جائیں گے، ہمارے خاندان کے اندر بھیجے جائیں گے۔ بہرحال جب اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ان کے توقعات کے خلاف ہوئی، ان کے آرزوؤں کے خلاف ہوئی، ان کے سمجھ سے ہٹ کر ہوئی، تو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹا باپ کو پہچانتا ہے
اور باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آقا کی معرفت ان کو تھی، کتابوں کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ نشانیاں مکمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، لیکن چونکہ ایک تعصب تھا، ایک دشمنی تھی کہ آقا ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، آقا قریش میں کیوں پیدا ہو گئے، عرب میں کیوں پیدا ہو گئے، یہود و نصارہ میں اور پھر فلاں فلاں قبیلے میں آپ کی بعثت کیوں نہیں ہوئی، تو چنانچہ ان کے دلوں میں وہیں سے بغض پیدا ہو گیا، وہیں سے حسد پیدا ہو گیا، اور وہیں سے انہوں نے آقا کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی، دشمنی وہیں سے شروع کر دی، آپ کے خلاف مواد تیار کرنا، آپ کے خلاف الزامات لگانا، جھوٹے نبیوں کو پیدا کرنا، جھوٹے رسولوں کو پیدا کرنا، امت کے اندر افتراق پیدا کرنا، امت کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنا، کلام پاک کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ لوگ وہیں سے شروع کر بیٹھے۔ اور یہ تاریخ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے کہ اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کلام پاک کے مقابلے کے اندر فرقان الحق کے نام سے کوئی جھوٹا کلام پاک مرتب کیا جا رہا ہے۔ جب سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اسی وقت سے یہ تاریخ بننے لگی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ، شور مچاؤ اور کلام پاک کے سننے کے اندر خلل ڈالو، آقا کی سیرت تک نہ پہنچو۔ اس طریقے سے سازشیں اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کے بیج بوئے گئے، ایک طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ اور ایک طرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ اس قسم کے اختلافات حضرات صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی پیدا ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال جب کبھی دنیا میں آپ جانتے ہیں حق آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے سچا قانون آتا ہے اور سچا مذہب آتا ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ آج کا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون سا پیغمبر ہے جس کو نہیں ستایا گیا، جس کو گالیاں نہیں دی گئیں اور جس کو ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ بعض پیغمبروں کو کیا قتل نہیں کیا گیا؟ کیا بعض پیغمبروں کو زندہ دفن نہیں کیا گیا؟ کیا بعض پیغمبروں کے سروں پر آرے نہیں چلائے گئے؟ تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آج اسلام کے خلاف لہر چل رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف لہر چل رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب مذہب کو کسی سے چھینتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین کو چھینتے ہیں، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، دین اور دین کی سمجھ اسے نصیب فرماتے ہیں۔ یہ کتا کھانے والی خبیث قوم، یہ شراب کے اندر لت پت ہو کر اپنے ماؤں کی آبرو لوٹنے والی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والی قوم، ان کو کیا پتا آقا کا کردار کیا ہے، آقا کی سیرت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بھلائی کو چھین لیا ہے، اور جب بھلائی کو چھین لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کتے کی بھونک بھونکنے لگتی ہیں قومیں، سور کی طرح ہانکنے لگتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا جملے وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے اور اس کہنے کے اثرات کیا ہوا کرتے ہیں۔ یہودی مذہب ہے،
یہودا نام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے، عیسائی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے۔ یعنی دنیا کے مذہبوں کا آپ مطالعہ کریں، کسی آدمی کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، ہندو دھرم ہے، وہ ہندوستان کا دھرم ہے، ہندوستان کا مذہب ہے، ہندوستان کے ملک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ بدھ مذہب ہے، گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ عیسائی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہودی مذہب ہے، یہودا کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں جو اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، وہ یا کسی شخصیت کی طرف یا کسی ملک کی طرف یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہیں۔ مذہب اسلام نہ مکے کی طرف منسوب ہے، نہ مدینے کی طرف منسوب ہے، نہ اللہ کی کتاب کی طرف منسوب ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب ہے۔ یہ دو عدالتوں کے اندر محمدن لا کہا جاتا ہے، یہ بھی شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا تھا مذہب اسلام کے اندر مداخلت کرنے کا، قانون بنانے کا، مذہب بنانے کا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی طرف جو وحی کرتا ہے وہی بات آپ بیان کرتے ہیں۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے آقا کچھ نہیں کر سکتے۔ ظہر کی 4 رکعت کو 2 نہیں کر سکتے، فجر کی 2 کو 4 نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے کچھ پاور نہیں دیا دین کے اندر رد و بدل کرنے کا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجی واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اس لیے عدالتوں کے اندر یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے محمد اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب اور اسلام ہے۔ اس میں ولی تو ولی، پیران پیر تو پیر، غوث پاک تو غوث پاک، اللہ کے حبیب پاک سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانس، سید البشر، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام نہ آپ کی شخصیت کی طرف منسوب ہے، نہ مکے کی طرف منسوب ہے، نہ جبرائیل کی طرف منسوب ہے۔ ان کے دماغ کو کتے نے چاٹ لیا ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اسلام کے معنی امن کے ہیں۔ او خبیثو، مذہب اسلام کو گالیاں دینے والوں، مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، اسلام کا معنی جان لیا ہوتا، اسلام کا ترجمہ جان لیا ہوتا۔ اسلام کے معنی سلامتی کے، اسلام کے معنی شانتی کے، اسلام کے معنی امن کے۔ اسے جو مانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، اسلام کعبے کا نام نہیں ہے، اسلام حجر اسود کا نام نہیں ہے، اسلام صفا مروہ کی پہاڑی کا نام نہیں ہے، اسلام مینا اور عرفات اور مزدلفہ کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا دھرم ہے، اسلام سلامتی کا دھرم ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اسے جو مانتا ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، اسلام کو مان لیجئے، تو انہوں نے کہا اسلمت۔ اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، سلامتی پر چلنے والا، سلامتی کو ماننے والا، سلامتی کے راستے کو قبول کرنے والا، امن کا پیغام دینے والا، شانتی کا پیغام دینے والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ دھرم کا نام اسلام، ماننے والے کا نام مسلمان۔ مسلمان کی تعریف بخاری کھول کر دیکھو، ترمذی کھول کر دیکھو، اور اندھو، کتا کھانے والوں، مردہ کھانے والوں، ماؤں کی آبرو لوٹنے والوں، اپنی عورتوں کی آبرو محفوظ نہ رہ سکی،
تمہیں پانی میں اور پیشاب میں تمیز نہ رہ سکی، زندوں اور مردوں میں تمہیں تمیز نہ رہ سکی، حدیثوں کو کھنگال کر دیکھو، تمہیں فتنے کی حدیثیں دکھائی دیتی ہے، تمہیں تشدد کی حدیثیں دکھائی دیتی ہیں، تمہیں دہشت گردی کی آیتیں دکھائی دیتی ہے، تمہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ غیر مسلم جہاں ملے اس کو قتل کر دو، اس کو مار ڈالو۔ اندھو تم نے اس کا پس منظر نہیں دیکھا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، تم نے یہ سمجھا کہ کلام پاک دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریب کاری کی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ آنکھیں کھولو، انسان کے بچے بنو، آدمی کے بچے بنو۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی، یہ بھی تعریف کر سکتے تھے، مسلمان وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھے۔ کیوں بھئی یہ تعریف نہیں ہے؟ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیا مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو حج بیت اللہ کرے؟ مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دے، مسلمان وہ ہے جو کلام پاک کی 6666 آیتوں کی تلاوت کرے، مسلمان وہ ہے جو صدقہ کرے، خیرات کرے، مسلمان وہ ہے جو مساجد کو تعمیر کرے، مسلمان وہ ہے جو مدارس کو تعمیر کرے، مسلمان وہ ہے جو یتیموں کی پرورش کرے۔ ہزاروں باتوں سے مسلمان کی تعریف کی جاتی تھی۔ اندھو خبیثو، کسے تم دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کس مذہب کو گالیاں دے رہے ہو؟ کس مذہب کو کہہ رہے ہو یہ تخریب کی تعلیم دیتا ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ قربان جائے آقائے دو عالم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے آقا ہم آپ پر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری ذریت، قیامت تک آنے والی نسل انسانی آپ کے جوتوں پر قربان ہو۔ آپ نے تعریف کی تو ایک چانٹا مارا امریکہ کے گال پر، ایک چانٹا مارا آپ نے برطانیہ کے گال پر، ہالینڈ کے گال پر، ڈنمارک کے گال پر، جن خبیثوں نے، ہالینڈ کے خبیث نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمے کو ایک برہنہ عورت کی پشت پر نقل کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اور پھر کلام پاک کی آیتوں کو اس کی شرمگاہ کے پاس، سینے کے پاس لکھا، آرٹ کا نام دیا، کلچر کا نام دیا۔ برہنہ عورت پر خدا کے کلام کو لکھنے والوں، تمہیں اسلام کی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ قرآن کی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ تم اپنی ماں کی آبرو بچاؤ، تم اپنی بیٹیوں کی عصمت بچاؤ، تم اپنی جو ہے بہو بیٹیوں کی عزت بچاؤ۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسلمان کی تعریف ہزاروں باتوں سے کر سکتے تھے کہ مسلمان داڑھی رکھنے والا، مسلمان امامہ رکھنے والا، مسلمان پیشانی میں نماز کا گھٹا رکھنے والا، مسلمان عورت نقاب پہننے والی، برقع پہننے والی، حج بیت اللہ کو جانے والے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا نے فرمایا قربان جائے اب بھی تمہیں اسلام کی تعلیمات میں تنکا نظر آتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر تخریب کاری نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، نہ کسی کو زبان سے گالی دے، نہ اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ آقا نے یہ مسلمان کی تعریف فرمائی، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں۔ وہ عورت جو رات بھر قیام کرنے والی تھی، دن کے اندر نفلی روزے رکھنے والی تھی، وہ کمینوں تمہیں اسلام کے اندر نقص نظر آتا ہے، تمہیں اسلام کے اندر تخریب کاری نظر آتی ہے۔ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک عورت کو، ایک بلی کو بھوکی پیاسی رکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کام نہیں آئی، اس کا روزہ کام نہیں آیا، اس کا تقوی کام نہیں آیا۔ خبر لو اپنے ملکوں کی، خبر لو اپنی ذریت کی، خبر لو اپنے نسلوں کی، خبر لو اپنے سماج کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی۔ آ گئے قرآن کو گالیاں دینے والے، آ گئے اسلام کو بدنام کرنے والے، آ گئے مسلمانوں کو بدنام کرنے والے۔ نام اسلام امن کا دھرم ہے، شانتی کا اور سلامتی کا پیغام دینے والا دھرم، ماننے والا مسلمان
جس کو حدیث میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ مسلمانوں کا پیغام ایک دوسرے کو کیا دیا گیا؟ تم کیا کہتے ہو؟ گڈ مارننگ کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ صبح بخیر، کہ تو صبح میں اچھا رہے، تو شام میں مر جائے۔ تم شام میں کہتے ہو گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ، کہ تو رات میں اچھا رہے اور صبح میں مر جائے۔ مذہب کا نام اسلام، ماننے والے کا نام مسلمان، اور مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ یہ پیغام ہے میرا تیری طرف، اقوام عالم کی طرف، کہ میری ذات سے، میرے وجود سے، میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میری ذات سے میں تجھے گالی نہیں دوں گا، میری زبان سے میں غیبت نہیں کروں گا، میں بغض نہیں کروں گا، میں حسد نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے کو پیغام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماننے والے کا نام دیا مسلمان، اور مذہب کا نام دیا اسلام۔ میرے بھائی، ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جاتا ہے، 1000 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی جنگل کے اندر جا رہا تھا اور بکری کو باندھ کر لے جا رہا تھا۔ چور اچک کے جب انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی گاؤں والا بکری کو لے کر جا رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار آج کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، چلو اس بکری ہی کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اب مانگے تو دے گا نہیں، تو ایک نے جا کر کہا یار کتا لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا دماغ خراب ہے، اندھا ہو گیا، یہ کتا نظر آ رہا ہے، بکری کا بچہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا یار کتا لے جا رہا ہے۔ اس نے اب ذرا سٹ پٹایا کہ اب ایک آدمی جھوٹ کہہ سکتا ہے، اب یہ دوسرا بھی بتا رہا ہے۔ پھر تیسرے نے کہا، ساتوں آدمیوں نے کہا، تو دیہاتی مجبور ہو کر اس بکری کی رسی کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور ان ڈاکوؤں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی امن پھیلا رہا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی سلامتی پھیلا رہا ہے، اور دنیا والوں کو اگر کوئی انسانیت دے رہا ہے، اگر کوئی جو ہے عورتوں کی عصمت کو بچا رہا ہے، عورتوں کی آبرو کو بچا رہا ہے، قوموں کو بچا رہا ہے، ملتوں کو بچا رہا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں۔ ظلم سے بچا رہے ہیں، تشدد سے بچا رہے ہیں، بربریت سے بچا رہے ہیں، خون خرابے سے بچا رہے ہیں۔ یہ مسلمان اگر دنیا سے جس دن مٹ جائیں گے، جو آج امریکہ کے جھوٹے خدا اور دنیا کے جھوٹے وقت کے فرعون کی خواہش ہے، یہ لکھ کر رکھ لے، اسے کوئی بتانے والا بتا دے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آخری اللہ والا کہنے والا جس دن اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا، اس دن اس زمین کے نظام کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا، آسمان کے نظام کو ختم کر کے رکھ دوں گا، سورج اور چاند ستاروں کی روشنی کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا، سمندر کے اندر آگ لگا دوں گا، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت واذا الجبال سیرت، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ دنیا والوں، خبیثوں، مذہب اسلام کو گالیاں دینے والوں، داڑھی والوں کو دہشت گرد بنانے والوں، مدارس عربیہ کی طرف انگلی اٹھانے والوں، مساجد کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے والوں، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہاری ہسٹری کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی کنٹری کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے روایتوں کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ؟ اس جھوٹ کو اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا، دن میں کہا گیا، رات میں کہا گیا، سردیوں میں کہا گیا، گرمیوں میں کہا گیا، اخباروں میں کہا گیا، میگزین میں کہا گیا، ٹی وی کے اندر کہا گیا، اور دکانوں میں کہا گیا، مکانوں میں کہا گیا۔ داڑھی والا دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کلام پاک کے اندر آیتیں ہیں کہ کافروں کو ختم کر دو، کافروں کو مٹا دو، اور ان کو نیست و نابود کر دو، جہاں ملے ان کو قتل کر دو، اور ان کے وجود کو، ان کی ہستی کو مٹا دو۔ اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا کہ آج مسلمانوں کا وہ طبقہ جو علماء سے دور ہے، جو مدارس سے بیزار ہے، جو مسجد میں جمعہ میں چپلوں کے پاس، جوتوں کے پاس جا کر کوے کی ٹھونگ مار کر چلا جاتا ہے، وہ بھی آج اس قسم کے جملے استعمال کرنے لگا ہے۔ ارے بھائی، دنیا میں دہشت ہوتی ہے، یہ داڑھی والے ہی کیوں مچاتے ہیں؟
دنیا کے اندر خون خرابہ ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، فرانس میں ہوتا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر ہوتا ہے، امریکہ کے اندر ہوتا ہے، پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اکشردھام مندر کے اندر ہوتا ہے، اور پھر لکھنؤ کے اندر ہوتا ہے، اور مہاراشٹرا کے اندر ہوتا ہے، اور لوکل ٹرین کے اندر ہوتا ہے، دیوالی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو آج کچھ جو ہے مسلمان دبی زبان کسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ دہشت گرد آ گئے ہو، مسلمانوں کے اندر ممکن ہے کچھ دہشت گرد پیدا ہو گئے ہو۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کو لاکھوں مرتبہ کہا گیا، اس جھوٹ کو کروڑوں مرتبہ کہا گیا، اس جھوٹ کو اتنا کہا گیا کہ مسلمان خود اس جھوٹ کی رو کے اندر بہ گیا۔ آج مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، داڑھی والے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اس جھوٹ کا اثر ہے، یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا اثر ہے، یہ اخباروں کا اثر ہے، یہ وقت کے جھوٹے خدا نے جو پروپیگنڈا اٹھایا دنیا کے اندر، یہ اس کا اثر ہے۔ آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں، ہوش سے کام لے، خرد سے کام لے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہ مسلمان سید ہوں، وہ مسلمان انصاری ہوں، وہ تیلگو بولنے والے ہوں، وہ مراٹھا بولنے والے ہوں، وہ غریب ہوں، وہ امیر ہوں، وہ ذاتی مکان میں رہتے ہو یا کرائے کے مکان میں رہتے ہو، آج اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، آج اگر کسی قوم پر ستم ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم اور ستم اگر کوئی قوم دنیا میں اس دھرتی پر سہ رہی ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ مسلمان قوم سہ رہی ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، اللہ کی نصرت نہ ہوتی، یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں نہ پلتی، کوئی اور قوم ہوتی اور دنیا کی کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوتے۔ اتنا جو ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، اس میں کا 10واں حصہ اگر کسی اور قوم پر کیا جاتا، کسی اور مذہب کے ماننے والوں پر کیا جاتا، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، دعائیں ہیں، اس پر بدر کی قربانیاں ہیں، اس پر احد کا خون ہے، اس پر تبوک کی فاقہ کشی ہے، اس میں شیب ابی طالب میں بھوکا مرنا ہے، اس میں سرزمین طائف کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پٹنا تھا، آپ کا جو صبر کرنا تھا، آپ کے خون کے فواروں کی کرامت اس امت پر ہے۔ اس لیے اس امت کو جتنا دبایا جا رہا ہے، اس امت کو جتنا پیٹا جا رہا ہے، اس امت کی جتنی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس امت کی عورتوں کی جتنی آبرو لوٹی جا رہی ہے، اللہ اس امت کو اتنا ہی اٹھا رہا ہے، اس کی عزت کو اتنا ہی بڑھا رہا ہے۔ کوئی اور قوم ہوتی اس دنیا سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی اور وہ نام و نشان اس کا ختم ہو جاتا۔ آج دنیا کے اندر مذہب اسلام ہی وہ ہے اور اس کے پیروکار وہ ہیں جو امن کا پیغام دیتے ہیں، جو شانتی کا پیغام دیتے ہیں، جو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک ہیں، 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ کسی ملک کے اندر کسی مندر کو ڈھایا گیا، اگر اسلام کی تعلیمات ہوتی کہ تلوار کے زور پر، ظلم و زیادتی کے زور پر مندروں کو ڈھا کر، گرودوارے کو ڈھا کر اور غیر اللہ کے معبدوں کو ڈھا کر اگر جو ہے اسلام کو قائم کیا جاتا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جاتی، تو ان ممالک کے اندر کتنی تلوار چلائی جا رہی ہے۔ آئے دن اخبار کے اندر کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ فلانی اسلامی کنٹری کے اندر، دوحہ کے اندر، قطر کے اندر، دبئی کے اندر، فلاں ملک کے اندر جو ہے ایک مندر کو ڈھا دیا گیا، فلاں جو ہے غیر مسلم کو قتل کر دیا گیا، فلاں خاندان کا صفایا کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اسلامی ممالک ہیں، کہاں جو ہے تلوار کو بانٹا جا رہا ہے، کہاں قتل عام کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا جاتا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں تم کافروں کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو۔ کیوں ان ملکوں کے اندر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ پولیس مسلمان ہے، ملٹری مسلمان ہے، عدالتیں مسلمانوں کی ہیں، قرآن کے احکامات چلتے ہیں، حدیثوں کے احکامات چلتے ہیں۔ یہ لے دے کر فرقہ وارانہ فساد اسی ہندوستان کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی ہندوستان کے اندر اگر ہوتا ہے تو صرف ایک مسلمان قوم کے ساتھ دوسری قومیں کیوں جڑتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عیسائی اور ہندو لڑ جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نصارہ اور عیسائی لڑ جاتے؟
ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انگریز اور ہندو لڑ جاتے؟ جو بھی لڑتا ہے مسلمان ہی سے کیوں لڑتا ہے؟ جو بھی قتل کرنا چاہتا ہے مسلمان کو کیوں مٹانا چاہتا ہے؟ جو بھی معبد خانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، میناروں اور گنبدوں کے نام و نشان کو ختم کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کیوں چڑ ہے مذہب اسلام سے؟ کیوں چڑ ہے مسلمانوں سے؟ کیوں چڑ ہے اللہ کے قرآن سے؟ کیا بگاڑا مسلمانوں نے؟ کیا توریت کے مقابلے میں مسلمانوں نے جھوٹی توریت کو لے کر آئے؟ کیا مسلمانوں نے انجیل کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے ویدوں کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے رام کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے کرشن کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے ہندو دھرم کا مذاق اڑایا؟ کیا مسلمانوں نے غیر مذہب والوں کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا؟ کیا کیا مسلمانوں نے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، تم جو ہے مذہب اسلام کے اندر آ کر، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر تم جو ہے رام کو گالی نہ دینا، ہندو دھرم کو گالی نہ دینا، نصارہ دھرم کو گالی نہ دینا، عیسائی مذہب کو گالی نہ دینا۔ آج تک کسی مسلمان نے کسی جو ہے غیر اللہ کی پرستش کی جانے والی معبود باطلہ کی آج تک کسی مسلمان نے کارٹون بنایا؟ آج تک کسی مسلمان نے ان کی کتابوں کو، مذہبی کتابوں کو کسی ننگی عورت کے جسم پر لکھا اور ان کی کتاب کے مقابلے کے اندر کوئی نقلی کتاب کو بنایا؟ آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر، جبکہ ہندوستان کی سرزمین مرہون منت ہے، یہاں کی آزادی ہمارے اکابر نہ ہوتے، ہمارے بزرگ نہ ہوتے، ہمارے بڑے نہ ہوتے، ہمارے اولیاء نہ ہوتے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہاں بسنے والا انسان آزادی کی سانس نہ لیتا۔ مفتی کفایت اللہ نہ ہوتے، حسین احمد مدنی نہ ہوتے، محمد جو ہے حضرت قاسم نانوتوی نہ ہوتے، حضرت شیخ الہند نہ ہوتے، اگر یہ اکابرین نہ ہوتے، اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے، اگر یہ مالٹا کی جیل نہ جاتے، اگر یہ کالا پانی کی جیل نہ جاتے، اگر یہ صحبتیں برداشت نہ کرتے، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے، کیا یہ ملک سے محبت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ ملک سے لگاؤ کی دلیل نہیں ہے؟ کیا ملتا تھا حسین احمد مدنی کو؟ وظیفہ ملتا تھا۔ ریشمی تحریک چلانے کے بدلے میں حضرت شیخ الہند کو کیا زمین ملی؟ کیا مالٹا کی جیل جانے والے اور کالا پانی کے اندر جانے والوں کو کیا انگریزوں سے وظیفہ ملا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کس دھرم کے ماننے والے تھے؟ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ جام شہادت نوش کیا، کس ملک کے خاطر انہوں نے قربانی دی؟ کس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان کو دیا؟ آج کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے، تعصب ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، انہوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑا کیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑا کیا، انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑا کیا۔ کہیں تاریخ کے اندر ملتا ہے تمہیں مسلمانوں نے غیروں کی آبرو کو لوٹا، مسلمانوں نے مندروں کو ڈھایا، مسلمانوں نے اسلام کی لہر چلانے کے لیے علاقوں کے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، ان کی عورتوں کی آبرو کو لوٹا۔ گجرات کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کتنی مسجدوں کو مسمار کیا گیا ایک رات کے اندر، کتنی عورتوں کی آبرو کو لوٹا گیا، حاملہ عورت کو نہیں بخشا گیا۔ وہ ترشول جسے شری رام نے اپنے سیتا کے اپہرن کے موقع پر جب سیتا کو اٹھا لیا گیا تھا تو ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جو ترشول دیا گیا تھا، اس کا استعمال گجرات کی دھرتی کے اندر کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا؟ حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کرنے کے لیے۔ اگر شری رام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا جائے، گجرات کی دھرتی کے اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ اس ترشول کا استعمال حاملہ کے پیٹ کو چاک کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر اس ترشول کے اندر اس جنین کو چبو کر اس ماں کے سامنے اس جو ہے جنین کو اور اس حمل کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہی شری رام جی کی تعلیمات تھی، یہی وید کی تعلیمات تھی، یہی ہندو دھرم کی تعلیمات تھی۔ اگر ترشول یہاں تقسیم ہو سکتا تھا تو حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کی جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ لیکن کسی ملک کے اندر مسلمانوں نے تلواروں کو تقسیم کیا، کسی ملک کے اندر مسلمانوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسے جو ہے کہہ رہے ہو دہشت گردی؟ اسے تم کیا نام دو گے؟ عورتوں کے قتل عام کو، ان کی آبرو لوٹنے کو، ان کی عزت لوٹنے کو، مساجد کو مسمار کرنے کو اور
محراب کے اندر رام للہ کی مورتی رکھنے کو اور کئی سو سال پرانی قدیم مسجد کے گنبدوں کے ڈھانے کو یہ ڈھانے والے امن پسند ہیں، یہ عزت لوٹنے والے امن پسند ہیں، یہ حمل کو چاک کر کر جنین کو ہوا میں اڑا کر تیرے شول میں چبانے والے یہ امن پسند ہیں، یہ امن پسند ہیں جو نوجوان مسلمانوں پر غلط قسم کے الزامات لگا کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر پیچھے ڈھکیلنے والے، اندھیروں میں ڈھکیلنے والے، دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کی زندگیوں کو، ان کی نوجوانی کو تاریکی کے اندر، ظلمت کے اندر ڈھکلنے والے، یہ قانون کے رکھوالے، یہ امن پسند ہے۔ دنیا میں اگر ہندوستان میں اگر دہشت گرد ہیں، یہاں اگر جرم پلتا ہے، یہاں نقلی نوٹ کا سکہ چلتا ہے، یہاں رنڈی پلتی ہے، یہاں چور پلتے ہیں، یہاں اچکے پلتے ہیں، یہاں نقلی نوٹ چلتا ہے، کن کی رشوتوں کے بل بوتے پر چلتا ہے، کن کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے؟ کٹارا جو بی جے پی کا لیڈر تھا، اسے دلی کے ہوائی اڈے پر پکڑا گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاسپورٹ پر غیر عورت کو جرمنی اور فارین کے اندر 30 لاکھ کے عوض لے جا رہا تھا۔ کون آج سودا کر رہا ہے؟ کون آج قانون کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کون ہندوستان کی سیکولرزم کو، ہندوستان کی جمہوریت کو دھکے پہنچا رہا ہے؟ مانا کہ لشکر طیبہ کو تم نے کہا کہ لشکر طیبہ دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن دارالعلوم نے تو لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء نے لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا۔ نہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، نہ ندوے کا فتویٰ ہے، نہ مظاہر کا فتویٰ ہے کہ لشکر طیبہ برحق جماعت ہے، اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ مانا کہ اگر وہ دہشت گرد جماعت ہے، لیکن اس ملک کی تو جماعت نہیں ہے، اسے اس ملک کے کسی ادارے کی پشت پناہ ہی نہیں ہے، اسے اس ملک کے کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مدرسے کے اندر اس کے قیام و طعام کا انتظام نہیں ہے۔ ایک دشمن اور پڑوسی ملک کی طرف سے بھیجا گیا دہشت گردوں کا دستہ ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، لیکن اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آبرو سے کھلواڑا کرنے والے، گاجر اور مولی کی طرح نسل انسانی کو ختم کرنے والے، کارگل کی جنگ کے اندر فوجیوں کے موتا کی جو پیٹھیاں تھیں، موتا کی جو صندوقچے تھے، اس صندوقچے کا گھپلا کیا گیا۔ جس ملک کے اندر گھوٹالے ہو رہے ہو، جس ملک کے اندر کروڑوں کے ہیر پھیر ہو رہی ہو، جس ملک کے اندر بوفورس کے نام پر روپیوں کی ہیر پھیر ہو رہی ہو، ہتھیاروں کے نام پر کروڑوں اربوں خربوں کی رشوت لی جا رہی ہو، کتوں کے بسکٹ کا گھوٹالہ ہو رہا ہو، زمین کا گھوٹالہ ہو رہا ہو، چارے کا گھوٹالہ ہو رہا ہو، اور شکر کا گھوٹالہ ہو رہا ہو، دوائیاں جس ملک کے اندر نقلی بیچ کر انسانی جانوں کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں کی طرح جو ہے ان کی قیمت لگائی جا رہی ہو، انسانی عورتوں کی آبرو کو جس ملک کے اندر، جن حکومتوں کی، جس قانون کی سرپرستی کے اندر جو ہے آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہو، یہ امن پسند ہے؟ یہ نقلی دوا بنانے والے، یہ نقلی غذا بنانے والے، یہ کروڑوں کا گھوٹالہ کرنے والے، یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والے، یہ گاجر مولی کی طرح انسانوں کا قتل عام کرنے والے، یہ کتیوں کی طرح عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، یہ عزتوں کو لوٹنے والے، یہ ایک ابو غریب جیل کی بات کرتے ہو۔ ہندوستان کے ہر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ کی تاریخ کیا ہے؟ اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوگی، اگر اس میں بولنے کی ہمت ہوگی، ہر لاک اپ یہ کہے گا میں گوانتانامو بے کی جیل سے بدتر ہوں، میں ابو غریب کی جیل سے بدتر ہوں۔ کتنا ظلم کیا جاتا ہے، کتنا ستم کیا جاتا ہے، فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھیں، ہندو مسلم لڑتے ہیں تو وہ جو زخمی ہوتے ہیں 60-70 ہوتے ہیں، پولیس سے لاٹھی کھانے والے، پولیس سے گولیاں کھانے والے، یہ جو ہے 100-150 ہوا کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 7 تھی، پولیس فائرنگ کے اندر مرنے والوں کی تعداد 11 تھی۔ کون تشدد کو پھیلا رہا ہے؟ کون دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے؟ کون امن کے نام پر، قانون کے آڑ کے اندر یہاں ہندوستان کے امن کو جو ہے یہاں کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ بڑا آگے اسلام کو دہشت گردی کا لیبل لگانا، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ آپ ایک مدرسے کا نام بتائیں،
ایک مسجد کا نام بتائے کہ اس مدرسے کے اندر، اس مسجد کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ ابھی جو ہے مہاراشٹر کے علاقے میں، ہریانہ، پنجاب وغیرہ کے علاقے میں گجر قوم نے جو دہشت مچائی اور جو گاڑیوں کو جلایا، اس میں کا 10واں حصہ اگر مسلمان کرتے، میڈیا کی سرخیوں کے اندر آتا مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو ملک سے محبت نہیں، اپنی زمین سے محبت نہیں، یہاں کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، یہاں کی املاک کو جو ہے جلاتے ہیں۔ کسی ایک مے کے لال اخبار والے کی ہمت ہوئی کہ تم دہشت گردی کر رہے ہو، ہندوستان کی املاک کو تباہ کر رہے ہو، ہندوستان کی املاک کو نیست و نابود کر رہے ہو؟ کشمیر کی اسمبلی پر حملہ ہوا، داڑھی والوں نے حملہ کیا تو پوری میڈیا نے سر پر اٹھا لیا خبروں کو، دہشت گرد ہیں مسلمان، داڑھی والے ہیں دہشت گرد۔ لیکن یہی جو ہے آتنکوادی اڑیسہ کی اسمبلی پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن اڑیسہ کے ایک اخبار نے اس حملہ کرنے والی قوم کو آتنکوادی کہہ دیا، دہشت گرد کہہ دیا، تو اس قوم نے عدالت کے اندر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا کہ تم نے ہمیں آتنکواد کیسے کہا؟ ہم تو حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ یہ دو قسم کی نگاہیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ دو قسم کے معاملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام کا سبق دیا، کتنی انسانیت کی سبق دیا۔ آپ نے انسان کا اکرام کرنا، انسان کا احترام کرنا۔ خبیثو، دہشت گردی ہم سے ہو کر نہیں گزری، ہم نہیں جانتے دہشت گردی کیا ہوتی ہے، قتل کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دھرتی کے انسانوں کو قتل کیا۔ تم بوسنیا کے اندر قتل کر 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 کنووں کو سپاٹ کر رہے ہو، تالابوں کو باندھ رہے ہو۔ تم نے جمشید پور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، بھاگلپور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا، میرٹھ کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ناچا، ملیانہ کے اندر تم نے انسانیت کا ننگا ناچ ناچا۔ ہمارے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان، آدمی تو آدمی، چاہے وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہو، عیسائی دھرم کا ماننے والا ہو، نصارہ دھرم کا ماننے والا ہو، دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا۔ آقا نے فرمایا مسلمانوں خبردار، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، ان کی عزتیں ہماری عزتوں کی طرح ہیں، ان کا خون ہماری خون کی طرح ہے۔ خبردار، ان کے مال پر ہاتھ نہ لگانا، ان کی آبرو پر ہاتھ نہ لگانا، ان کی عزت اور عصمت پر حملہ نہ کرنا۔ جب تک تمہارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف جنگ نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، جانوروں کو نہ مارنا، برسر پیکار جنگ نہ ہو جب تک، اس وقت تک تم جو ہے ان سے جنگ نہ کرنا۔ یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان تو انسان، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کون سے مذہب کو گالیاں دیتے ہو، کون سے مذہب پر الزام لگاتے ہو؟ 100 مرتبہ غور کرو، اپنی ماں سے پوچھو مذہب اسلام کو گالیاں دینے سے پہلے، اپنی ماں سے پوچھو مسلمانوں کو گالیاں دینے سے پہلے، داڑھی والوں کو گالیاں دینے سے پہلے، ہر داڑھی والے کو ملا عمر کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے، ہر امامے والے کو اسامہ کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھو، اے ماں میں اسلام کو گالیاں دینے جا رہا ہوں، اے ماں میں مسلمانوں کو گالیاں دینے جا رہا ہوں، اے ماں میں قرآن کے خلاف تحریک چلانے والا ہوں، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں میں حلال کا بچہ ہوں یا حرام کا بچہ ہوں۔ جب یہ طے ہو جائے کہ تم کتے کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، حرام کے بچے سے پیدا ہوئے ہو، تو جی بھر کر گالیاں دینا۔ انسان کے بچے ہو، آقا کی تعلیمات پر غور کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر غور کرو۔ جہاں تمہیں پردے کے اندر عورتوں کے برقعے میں عیب نظر آتا ہے، جہاں تمہیں کلام پاک کی 32 آیتیں دہشت گردی کی نظر آتی ہیں، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ جانور کے اکرام کرنا ہے،
احترام کرنے، اس کی جان کی قیمت لگائی، فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو نکال لیا، فرمایا کہ اے صحابی، اگر تیری ماں کے گود سے، تیری بیوی کی گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تو تیری ماں اور تیری بیوی کا کیا حشر ہوگا؟ یہی چڑیا کی ماں کا حشر ہوگا۔ اس بچے کو گھونسلے کے اندر لوٹا دے۔ جس آقا نے چڑیا کے دل کے درد کو سمجھا ہو، جس آقا نے جانور پر بوجھ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے صحابی کی پنشمنٹ کی ہو، صحابی کو تعزیری کاروائی کی ہو اور تنبیہ کی ہو، وارننگ دی ہو کہ خبردار آئندہ جانور پر بوجھ نہ ڈالنا، اور جب جو ہے جانور نے شکایت کی اور آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آ گئے، ان کے بارے میں رحم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا۔ اے خبیثو، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ایسے دھرم والے تمہارا قتل عام کریں گے؟ ایسے دھرم والے، اپنے مذہب کے ماننے والے، اور ایسے دھرم والے، ایسے اسلام والے اپنے ملک والوں کے ساتھ غداری کریں گے؟ حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کون مدینے کی پیوند خاک بننا نہیں چاہتا؟ کون مدینے کی ہوا لینا نہیں چاہتا؟ کون نبی کے روزے پر روزانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہتا؟ کون ریاض الجنہ میں اعتکاف کرنا نہیں چاہتا؟ کون ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنا نہیں چاہتا؟ حدیث کے اندر کہا گیا ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس میں نماز پڑھتا ہے، جو اس میں رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی جنت میں رہتا ہے۔ سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ارے لوگوں، مسلمانوں کو تعلق سے کہنے والوں کہ تم یا تو قبرستان جاؤ یا پاکستان جاؤ، یہ ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے۔ اس ملک کے ذرے ذرے میں حسین احمد مدنی کا پسینہ لگا ہے، شیخ الہند کی قربانی لگی ہے۔ دلی سے لے کر میرٹھ تک ایک ایک درخت کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی، ایک ایک درخت کو بولنے کی قوت ہوگی، خبیثو، درخت کہے گا ہاں اس میں کسی عالم کی لاش کو لٹکا دیا گیا، اس میں کسی عالم کو جو ہے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ کون تھا؟ جلیانہ والا باغ کے اندر خنزیر کے جو ہے چمڑوں کے اندر بھر بھر کر آگ کے اندر جو ہے اس کو دہکا دیا گیا، لیکن جو ہے انگریزوں کی غلامی کے توق کو اپنے گلے کے اندر نہ ڈالا۔ یہ نہ سمجھو یہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی میراث ہے، یہ میراث ہماری ہے۔ یہاں 900 سال تک ہمارے آبا اور اجداد نے اسلام کے علم کو بلند کیا، یہاں انصاف کا ترازو، یہاں عدل کا قانون بولتا رہا، یہاں عدل چیختا رہا۔ اس زمانے کے اندر کسی مندر کو ڈھایا گیا نہیں، اس زمانے کے اندر کسی کافر کا قتل عام نہیں ہوا، اس زمانے کے اندر مذہبی تعصب اور کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس ملک کے وفادار مسلمان نہیں ہیں؟ کل تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ملک سے محبت کرنا، ملک کے ساتھ وفاداری کرنا، ہم تم سے ڈر کر نہیں، گجرات کے انجام سے ڈر کر نہیں، میرٹھ اور ملیانہ کے قتل عام سے ڈر کر نہیں۔ ہم نے یہ سبق سرور کونین، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لیا کہ خبیثو، جس وقت تم نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالا تو مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھ کر آقا نے فرمایا، اے مکہ، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میں نہ نکلتا، میری موت یہیں پر آ جاتی اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے۔ ہم کسی سے ڈر کر ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے تعلیم دی، محسن انسانیت نے تعلیم دی۔ اس ملک میں ہمارے آبا اجداد، ہمارے اکابرین کا خون لگا ہے، ان کی قربانیاں ہوئی ہیں۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار کی حیثیت نہیں، ہم اس ملک کے مالک مکان کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم پکا ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہم نے انسانیت کا سبق دیا، اس ملک کے اندر ہم نے عرانیت کو ختم کیا، اس ملک کے اندر ہم نے تہذیب دی، اس ملک کے اندر ہم نے تمدن دیا، اس ملک کے اندر ہم نے سڑکیں دی، اس ملک کے اندر ہم نے نہریں دی، اس ملک کے اندر ہم نے لال قلعہ دیا، ہم نے اس ملک کے اندر فتح پور سکری دی، ہم نے اس ملک کے اندر تاج محل دیا۔ اس ملک کے اندر سمندر کی راہ سے جب صحابہ آئے، تلوار لے کر نہیں آئے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ کوئی ہتھیار اور ترشول لے کر نہیں آئے تھے، امن کا پیغام لے کر آئے تھے، سلامتی کا پیغام لے کر آئے تھے۔
تم نے ہمیں پیشکش کی، تم نے ہمیں ویلکم کہا، تم نے ہمیں خوش آمدید کہا، تم نے ہمیں کہا آؤ کہ یہاں آ کر تم مسجد بناؤ، یہاں آ کر تم مدرسہ بناؤ۔ لوگو تم کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو؟ کل تم نے ہمیں دعوت دی تھی اس ملک کے اندر مسجدیں بنانے کی، اس ملک کے اندر مدرسے بنانے کی، اس ملک کے اندر تجارت کرنے کی۔ آج تم انگریزوں کے سازش کا تم شکار ہو گئے ہو، آج تم امریکہ کی غلامی کا پیشاب پی چکے ہو کہ آج تمہیں یہ مسلمان دہشت گرد نظر آ رہا ہے۔ کیرلا کی وہ تاریخی مسجد جسے صحابہ کرام نے تعمیر کیا، وہ کیا تلوار کے بل بوتے پر تھی؟ کیا وہ نیزے کے بل بوتے پر تھی؟ وہ ترشول کے بل بوتے پر تھی؟ اس ملک سے ہم نے وفاداری کا وہ سبق دیا کہ اس کی مثال تمہاری قوم میں قیامت تک نہیں مل سکتی۔ وہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اپنی داڑھی مبارک سے روضہ مطہرہ کے خاک کی صفائی کیا کرتا تھا، روضہ مطہرہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتا تھا، وہ حسین احمد مدنی جس مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا، ایک ایک رکعت کے بدلے 50,000 رکعتوں کا ثواب جسے ملا کرتا تھا، وہ حسین احمد مدنی جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر خدا کی جنت کے مزے لے رہا تھا۔ ہندوستان کو ضرورت ہوئی آزادی کے لیے، ہندوستان کو ضرورت ہوئی انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حسین احمد مدنی سے، تو حسین احمد مدنی نے کہا مدینہ یقیناً تو مجھے پاکیزہ ہے، مسجد نبوی کی نمازیں یقیناً تو میرے لیے مقام رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں، روضہ مطہرہ یقیناً میرے پاس میرے آنکھوں میں تیری عزت ہے، لیکن میرے ملک کا بھی مسئلہ ہے، غلامی سے نجات دلانے کا بھی مسئلہ ہے، میرے ملک کے باشندے جہنم کی آگ کے اندر تپ رہے ہیں، غلامی کے طوق کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تم احساس نہیں کر سکتے، تم عمرے میں حج میں مدینہ جاتے ہو چھوڑ کر آتے ہوئے روتے ہو۔ حضرت مدنی کو سٹیزن شپ ملی ہوئی تھی، حضرت مدنی کو مدینہ منورہ کے گورنر سے تنخواہ مل رہی تھی، کیا بیتی ہوگی دل پر جب آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا ہوگا؟ کیا بیتی ہوگی آپ کے دل پر جب آپ نے گنبد خضرا کو الوداع کہا ہوگا؟ کیا بیتی آپ کے دل پر جب آپ کی صبح شام مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی؟ ایسے لمحات کی قربانی دے کر ہندوستان کے اندر آئے غلامی کا طوق کو نکالنے کے لیے، انگریزوں سے غلامی کی سے نجات دلانے کے لیے، آپ پھر پوچھتے ہو کہ آپ کے پاس سند کیا ہے، وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی سند چاہیے، اس سے بڑی بھی کوئی آپ کو دلیل چاہیے؟ میرے بھائی آج دیکھو کہ جن مدارس عربیہ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ قیامت تک کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ دارالعلوم کو 1000 مرتبہ انہوں نے کھنگالا، ندوے کے اندر انہوں نے گولیاں چلائی، آج ندوے کے در و دیوار کے اندر میں گولیوں کے نشانات بتا سکتا ہوں۔ دہشت گردی کے شبے میں انہوں نے کئی رات کے اندر سی بی والوں نے، انٹیلیجنس والوں نے چھاپے مارے۔ میں کہ لال یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ تھن کے اندر واپس ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے۔ ملک والوں کان کھول کر سن لو کہ کوئی مدرسہ دہشت گرد نہیں دے سکتا، کوئی مدرسہ دہشت گرد پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ دارالعلوم کے اندر کل تھا، نہ دارالعلوم کے اندر آج ہے، نہ دارالعلوم قیامت تک اس قسم کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ دارالعلوم تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ندوہ تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں تم تو دیکھتے ہو کہ جن کالجوں کے بارے میں، جن یونیورسٹیوں کے بارے میں تمہیں شان ہے، ناز ہے کہ یہ ملک کا نام روشن کریں گے، یہاں سے سافٹ ویئر انجینئر، ہارڈ ویئر انجینئر امریکہ جائیں گے، برطانیہ جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی نے آج تک کہا کہ فلاں یونیورسٹی دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، فلاں کالج اور فلاں اسکول دہشت؟ لیڈیز ٹیچر اور لیکچرار کی آبرو کو نہیں لوٹا جا رہا ہے، ٹیچروں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے، سڑکوں کے بلب کون پھوڑ رہا ہے، ٹرین کی پٹریوں کو کون اکھاڑ رہا ہے، بوگیوں کو آگ کون لگا رہا ہے؟ ایک داڑھی والا طالب علم نظر آیا، گانجا کہاں فروخت ہو رہا ہے، افیم کہاں فروخت ہو رہا ہے، زنا بالجبر کہاں ہو رہا ہے، ریکنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کہ طالب علم کا مذاق کرنا، آبرو کو لوٹنا، قتل عام کرنا، یہ کہاں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ اور ہے ہمت
کہ کسی یونیورسٹی کے بارے میں کہے کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم، جو امن کی تعلیم دیتا ہو، جو سلامتی کی تعلیم دیتا ہو، جو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہو، جو ملک اور ملت کے لیے، اپنے ملک میں بسنے والوں کے لیے خیر و عافیت کی تعلیم دیتا ہو، جو شانتی کا پیغام دیتا ہو، ارے تمہارے آنکھوں پر کیڑا پڑ گیا، تمہارے دل خراب ہو گئے، تمہارا دل و دماغ سڑ گیا، خنزیر نے چاٹ لیا کہ یہ عربی مدرسے جو امن کی تعلیم دیتے ہیں، سلامتی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے کوئی دروازے بھی نہیں ہیں، ان کے کوئی دریچے بھی نہیں ہیں، یہ لوگوں کے چندوں پر پلنے والے، یہاں تو حکومتوں کی امداد ہوتی ہے۔ آج تک سنا کہ کسی مدرسے کے اندر طلباء نے کسی جو ہے استاد کا قتل کر دیا؟ آپ نے سنا کہ طلباء نے کسی جو ہے ٹیچرنی کی آبرو کو لوٹ لیا؟ کون سے دن کا اخبار خالی ہوتا ہے؟ ان یونیورسٹیوں کے تخریب کاری کے بارے میں آئے دن احتجاج، آئے دن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، قتل عام کر دیا گیا۔ کتنے یونیورسٹیوں کے احاطوں کے اندر زنا کے حمل کو ساخت کرایا جاتا ہے، آج تک کسی مدرسے کے اندر ایسا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری سوچوں کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری سمجھ کو؟ یہ روٹی دال کے اندر کھانے والے، جس دال کے بارے میں مدرسے کے طلبہ آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اس میں وضو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جہاں سبزی کاٹنے کی چھری ڈھنگ سے موجود نہیں ہے، ایسے مدرسوں کے بارے میں تم کہتے ہو دہشت؟ کیا نظر آ رہا ہے یہاں؟ کون سا قتل عام ہو رہا ہے؟ کون سا زنا ہو رہا ہے؟ کون سی ریکنگ ہو رہی ہے؟ کون سا گانجا؟ کون سا افیم؟ تمہارے کالجوں کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دوسرے دن اخبار میں ایک سلیٹ لے کر تھانے سے فٹوا دی۔ کیا اس نے جو ہے نقلی سکہ بنایا، نقلی نوٹ بنایا، نقلی پاسپورٹ بنایا، نقلی راشن کارڈ بنایا، اور پھر جو ہے رکشہ چلا رہا ہے، کار کو صاف کر رہا ہے، بیت الخلا صاف کر رہا ہے، کیا ہے بی اے پڑھا ہوا ہے، بی کام پڑھا ہوا ہے۔ آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے نقلی راشن کارڈ بنایا، نقلی پاسپورٹ بنایا؟ یہ بنانے والے دہشت گرد نہیں ہے، یہ ملاوٹ کرنے والے دہشت گرد نہیں ہے، یہ حکومت کو چونا لگانے والے، حکومت کی املاک کو تباہ اور برباد کرنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ تم کسے کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی آتا ہے پڑوس ملک سے اور کسی لوکل ٹرین کے اندر بم دھماکہ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ کرنے والا دہشت گرد ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بامبئی کا جو بم بلاسٹ ہوا یہ دہشت گردی ہے، لیکن تمہارے یہاں ایک قانون بھی ہے، تمہارے یہاں ایک دستور بھی ہے۔ ایک عورت اگر سولی پر لٹک جاتی ہے، ایک عورت اگر خودکشی کر لیتی ہے تو تم شوہر کو گرفتار کرتے ہو، اس کے ساس سسر کو گرفتار کرتے ہو، وہ نوٹ لکھ کر جاتی ہے کہ میری خودکشی کا سبب میرا شوہر بنا، میری سولی پر لٹکنے کا سبب میرے ساس سسر بنے، تو تم اس قتل کا الزام خسر پر ڈالتے ہو، ساس پر ڈالتے ہو، شوہر پر ڈالتے ہو۔ بامبئی کے اندر بم دھماکہ ہوا مانا، لیکن یہ بم دھماکہ کون سی چیز کا ریاکشن تھا؟ کون سی چیز کا رد عمل تھا؟ بابری مسجد کو ڈھایا گیا، بابری مسجد کو مسمار کیا گیا، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، سجدہ کرنے کی جگہ غیر اللہ کی جو ہے مورتی کو رکھا گیا، رام للہ کی مورتی کو رکھا گیا، قانون کا کھلواڑا کیا گیا، سیکولرزم کا کھلواڑا کیا گیا، جمہوریت کا کھلواڑا کیا گیا، تب نہ رد عمل کے اندر یہ چیز وجود میں آئی۔ تو جس طرح ایک سولی پر لٹکنے والی عورت، اس کے ریاکشن کو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو، بامبئی کے بم بلاسٹ کا ریاکشن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا،